بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب الفعل المضارع، فعل مضارع کا اعراب۔ الفعل المضارع یرفع و ینصب و یجزم، فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم کیا جاتا ہے۔ اولا رفع المضارع، فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ یرفع المضارع اذا تجرد من الناصب والجازم، فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے کہ جب وہ نواصب اور جوازم سے خالی ہو۔ رفع کی علامت لہو علامتان، اس کی دو علامتیں ہیں، الضمہ و ثبوت النون، ایک ضمہ ہے اور ایک نون کا ثابت ہونا ہے۔ ضمہ کی مثال اذا لم یکن الفعل من الافعال الخمسہ، یہ اس وقت ضمہ آتا ہے کہ جب فعل افعال خمسہ میں سے نہ ہو۔ افعال خمسہ سے مراد یہ ہے کہ یفعلان، تفعلان، تفعلون اور تفعلین، اور اس کے علاوہ ایک اور، تو ان افعال میں سے نہ ہو تو اس وقت پھر یہ ہے کہ اس پر ضمہ آتا ہے، جیسے قولہ تعالی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اب اتجعل میں ہے اور یفسد میں ہے، یسفک میں ہے، نسبح میں ہے، نقدس میں ہے، یہ سب میں جو فعل مضارع آیا ہے یہ سب کے سب مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ہے۔ ثبوت النون، نون کا ثابت ہونا اذا کان الفعل من الافعال الخمسہ، کہ جب فعل افعال خمسہ میں سے ہو، جیسے قولہ تعالی والنجم والشجر یسجدان، وقولہ تعالی الذین یؤمنون بالغیب، وقولہ تعالی اتعجبین من امر اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یسجدان، یؤمنون، تعجبین یہ حالت رفع میں ہیں، اور حالت رفع کی علامت یہ ہے کہ نون ثابت ہے۔ ثانیاً نصب المضارع، دوسرے علامت جو ہے وہ دوسری قسم وہ مضارع کا منصوب ہونا ہے۔ ینصب المضارع اذا سبقہ ناصب، مضارع منصوب کیا جاتا ہے کہ جب اس سے پہلے ناصب آ جائے، نحو ان، ولن اور کئی، اذن، اس طرح کے نواصب آ جائیں تو اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ علامت نصبہ لہ علامتان، الفتحہ وحذف النون۔ فتحہ اذا لم يكن الفعل من الافعال الخمسہ، نحو قولہ تعالی الن یکفیکم ان یمدکم، ٹھیک ہے۔ یکفیکم یہاں پر منصوب ہے لن کی وجہ سے، اور ان یمدکم ان کی وجہ سے یمدکم وہ بھی منصوب ہے۔ ربکم، حذف النون اذا كان الفعل من الافعال الخمسة، نحو قوله تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ٹھیک ہے۔ تو فعل افعال خمسہ میں سے تھا، یبلغان تھا، تو اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ غلامین یتیمین کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہیں، تو فرمایا کہ یہاں پر یبلغ اشدہما، یبلغان تھا تو یبلغان ان حرف نصب داخل ہونے کی وجہ سے اس کے نون کو حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ یبلغان افعال خمسہ میں سے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تستطيعون تھا، اس میں بھی نون کو گرا دیا گیا لن حرف نصب کے داخل ہونے کی وجہ سے، چونکہ تستطيعوا یہ منصوب ہے اور نصب کی علامت وہ حذف النون ہے۔ اور حدیث میں ہے اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، کیا آپ یہ پسند کرتی ہیں کہ رفاعہ کو واپس لوٹ جائیں؟ ترجعین تا ترجعین، اب ان حرف نصب داخل ہونے کی وجہ سے اس کے آخر کے نون کو حذف کر دیا گیا۔ ثالثاً جزم المضارع، تیسری قسم وہ مضارع کا مجزوم ہونا ہے۔ یجزم المضارع اذا سبقہ جازم، فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی جازم آ جائے، جیسے لم ہے، لا ناہیہ ہے۔ جزم کی علامت لہو ثلاث علامات، اس کی تین علامتیں ہیں، سکون ہے، حذف حرف العلت ہے، حذف النون ہے۔ سکون اذا کان الفعل صحیح الآخر، جب فعل صحیح الآخر ہو، ولم یتصل بآخرہ شیء، اور اس کے آخر کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ آیا ہو، نحو قولہ تعالی لم یلد ولم یولد۔ اب یلد ولم یولد، اس میں یلد یولد یہ جو دو کلمے ہیں ان کا آخر میں بالکل کوئی حرف علت نہیں آیا، صحیح الآخر ہے، تو
اس وجہ سے اس پر سکون ظاہر ہے۔ حذف حرف العلہ اذا كان الفعل معتل الآخر، جب فعل معتل الآخر ہو، مطلب آخر میں حرف علت ہو، ولم يتصل بآخر شیء، آخر میں کوئی چیز متصل نہ آیا ہو، جیسے قولہ تعالی ولم یخش الا اللہ۔ اب یخشا تا یخشا للہ الا اللہ، یخشا الا اللہ، تو یخشا اس کا جو الف ہے وہ گرا دیا گیا لم حرف جزم کی وجہ سے، تو گویا یہ مجزوم ہے بحذف حرف العلہ۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، لا ناہیہ کی وجہ سے جو ناصبہ ہے، عفواً جازمہ ہے، اس کی وجہ سے تدعو کا جو واو تھا وہ گرا دیا گیا، اس لیے کہ وہ حرف علت تھا۔ فلم تغن عنکم شیئا، تغنی تھا، تغنی وہ یا گرا دیا گیا لم حرف جزم کی داخل ہونے کی وجہ سے۔ حذف النون اذا كان الفعل من الافعال الخمسہ، جب فعل افعال خمسہ میں سے ہو تو نون کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے قولہ تعالی فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یغنیا نے تھا تو جزم حرف جزم داخل ہونے کی وجہ سے اس کے نون کو گرا دیا گیا، اس لیے کہ یہ مجزوم ہے اور جزم کی علامت حذف النون ہے۔ وقولہ تعالی اولئک لم یؤمنوا، یؤمنون تھا تو لم حرف جزم داخل ہونے کی وجہ سے اس کلمے کو مجزوم بنا دیا گیا بحذف نون۔ وقولہ تعالی ولا تخافی ولا تحزنی، تخافین اور تحزنین تھا لیکن لا ناہیہ داخل ہونے کی وجہ سے جازمہ، اس کی وجہ سے اس کا نون گرا دیا گیا۔ ملخص اعراب الفعل المضارع، فعل مضارع کے اعراب کا تلخیص۔ فعل مضارع مرفوع کیا جاتا ہے ان تجرد من الناصب والجازم، کہ جب وہ خالی ہو نواسب اور جوازم سے، رفع کی علامت ضمہ ہے، ثبوت النون ہے، اور منصوب کیا جاتا ہے ان سبق بناصبن، کہ جب اس سے پہلے کوئی ناصب آیا ہو، نصب کی علامت فتحہ ہے، حذف النون ہے، دونوں علامتیں ہیں، فتحہ بھی آتا ہے اور نون کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ یجزم مجزوم کیا جاتا ہے ان سبق بجازم، کہ اگر اس سے پہلے کوئی حرف جزم آیا ہو، علامت جزم ہی، جزم کی علامت سکون ہے، حذف حرف العلت ہے، حذف النون ہے، یہ تین علامت۔ نواسب المضارع، مضارع کی جو نواسب ہے، نواسب المضارع ثلاثۃ اقسام، مضارع کی جو نواسب وہ تین طرح کے ہیں۔ القسم الاول حروف ظاہرۃ، قسم اول وہ ظاہری حروف ہے، ان لن کی اذن ہے، اور قسم الثانی دوسری جو قسم ہے وہ ان مضمرہ ہے، جوازن، بعد لام التعلیل، لام تعلیل کے بعد جو ان آتا ہے اور وہ ان مضمر ہوتا ہے جوازن، اس کی وجہ سے بھی فعل مضارع مجزوم بنتا ہے، عفواً منصوب بنتا ہے۔ القسم الثالث تیسری قسم جو ہے ان مضمرہ وجوباً، وہ ان ہے کہ جو مضمر ہوتا ہے اور وجوبی طور پر مضمر ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ بعد لام الجحود، لام الجحود کے بعد، حتیٰ کے بعد، فا سببیہ کے بعد، واو معیت کے بعد اور او کے بعد۔ حروف ظاہرہ وہو اربعۃ احرف، وہ چار حروف ہیں، ان لن کی اذن۔ ان حرف نصب و مصدر و استقبال، ان جو ہے یہ حرف نصب ہے اور حرف مصدر ہے اور استقبال ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ حرف نصب ینصب الفعل المضارع، کہ یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف نصب کہتے ہیں۔ حرف مصدر ہے اس لیے کہ اول مع الفعل بمصدرہ، فعل کو مؤول کرتا ہے اپنے مصدر کے ساتھ، بمصدر، مصدر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور استقبال یعنی یعین زمن المضارع للاستقبال، ان داخل ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کا زمانہ استقبال والا متعین ہو جاتا ہے، حال کا زمانہ اس سے نکل جاتا ہے، جیسے قولہ تعالی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان حرف نصب و مصدر و استقبال مبنی علی السکون، تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع مبتدأ، والله يريد أن يتوب عليكم، أن حرف نصب مصدر استقبال مبني على السكون، يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به۔
قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیتا، ان حرف نصب ہے، مصدر ہے، استقبال ہے، حرف نصب، حرف مصدر، حرف استقبال، مبنی علی السکون، ينزل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر۔ تنبیہ، لاحظنا من الامثلة السابقہ، گزشتہ مثالوں سے ہم نے یہ غور کر لیا، یہ محسوس کر لیا، ان المصدر المؤول کہ مصدر مؤول ان سے اور فعل سے، قد یکون فی محل رفع، کبھی یہ محل رفع میں ہوتا ہے، وقد یکون فی محل نصب، اور کبھی یہ محل نصب میں ہوتا ہے، وقد یکون فی محل جر، اور کبھی یہ محل جر میں ہوتا ہے۔ لن حرف نفی و نصب و استقبال، لن جو ہے یہ نفی کا حرف ہے، نصب کا حرف ہے، استقبال کا حرف ہے۔ قوله تعالی لن تستطيع معي صبرا، لن حرف نفی و نصب و استقبال مبنی على السکون، تستطيع فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت۔ وقوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون، تفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كي حرف نصب ومصدر واستقبال، وتكون مصدرية إن دخلت عليها اللام لفظا أو تقديرا، نحو جئت لكي أتعلم، اللام حرف جر، كي حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر بحرف الجر اللام، لام حرف جر کی وجہ سے یہ محل جر میں۔ جئت كي أتعلم، كي حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر باللام المقدرة قبل كي لكي۔ وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وقوله تعالى كي نسبحك كثيرا۔ اذن حرف جواب و جزاء، اذن کو کہتے ہیں حرف جواب اور جزا، نحو قولک اذن اکرمک جوابا لمن قال سأزورک غدا، جو آپ سے کہے کہ میں آپ کی کل زیارت کروں گا تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے اذن اکرمک، تو یہ حرف جواب بھی ہے اور حرف جزا بھی ہے اور ناصب بھی ہے۔ اذن حرف جواب و جزاء مبنی علی السکون، اکرمک فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الكاف ضمير متصل مبني على الفتحة في محل نصب ومفعول به، وتكون ناصبة بثلاثة شروط، اور یہ منصوب ہوتا ہے تین شرطوں کے ساتھ، ان تكون واقعة في صدر جملة الجواب، یہ کہ جملے کے شروع میں آیا ہو، جملہ جواب کے جوابی جو جملہ ہوتا ہے اس کے شروع میں آیا ہو، اس وقت یہ منصوب ہوتا ہے۔ ان یکون المضارع بعدها دالا علی الاستقبال، اور یہ کہ فعل مضارع اس کے بعد والا جو فعل مضارع ہے وہ دلالت کرتا ہو استقبال پر، مستقبل پر۔ ان لا يفصل بینها وبین المضارع فاصل غیر القسم والنداء ولا النافیہ، یہ کہ اس کے اور فعل مضارع کے درمیان میں کوئی فاصل نہ ہو سوائے قسم کے، ندا کے اور لا نافیہ کے، یہ آ سکتے ہیں۔ مثال تطبیقی، ان قال لك قائل سأزورك غدا، اگر کسی نے آپ سے کہا کہ میں کل آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا، صح ان تجیبه بما یلی مع اعمال اذن، آپ کے لیے مناسب ہے، صحیح ہے کہ آپ اس کو جواب دو آنے والی عبارت سے اعمال اذن کے ساتھ، کہ اذن کا عمل بھی برقرار رہے، یعنی سأزورك غدا، تو آپ اس کے جواب میں کہے اذن اکرمک، اذن اکرمک، کہ پھر تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اب اذن اکرمک بلا فاصل ہے، اذن واللہ اکرمک یہ بھی مع الفصل لیکن بالقسم ہے، فاصل جو آیا ہے وہ قسم آیا ہے۔ اذن یا زید اکرمک، یہاں پر فصل بالنداء آیا ہے۔ اذن لا یضیع اجرک
مع الفصل بلا النافیہ ہے، لا آیا ہے لا نافیہ. ولا يصح اعمال اذن فی نحو زید اذن یکرمک، کہ زید پھر آپ کو اکرام کرے گا. لأنها لم تقع فی صدر جملۃ الجواب، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اذن جو ہے یہ جملے کے شروع میں نہیں آیا بلکہ بیچ میں آ گیا. دوسرا اذن زید یکرمک، یہاں شروع میں تو آیا لیکن جملہ لأنه فصل بینها وبین الفعل بفاصل غیر الفواصل المذکورہ، مذکورہ فواصل کے علاوہ کسی اور فاصل کے ذریعے سے اس میں اضافہ کیا گیا. اذن تصدق لأن المضارع بعد اذن هنا يدل على الحال لا على الاستقبال. جوابا لمن قال انی احبک، کسی نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ اسے کہیں اذن تصدق، اذن تصدق. تو یہاں پر اذن جو فعل مضارع کے بعد ہے یہ دلالت کرتا ہے حال پر، استقبال پر نہیں کرتا. یہ قسم ثانی ان مضمرہ جوازن، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے.